نمبر 1، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نمبر 2، قرض معاف کرنے یا نرمی برتنے کی فضیلت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا تو اللہ قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں رکھے گا جبکہ اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، اولاد کو بد دعا نہ دیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو ہونے کے باوجود وضو کیا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھگڑنے والوں میں صلح صفائی کرانا درجے میں روزے، نماز اور زکوٰۃ سے بڑھ کر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائے تو تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو۔ نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا معدے کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 8، نکاح کے لیے کیسی لڑکی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندانی شرافت کی وجہ سے، اس کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے، اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے۔ تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اور ایسا نہ کرے گا تو تیرے ہاتھوں پر مٹی لگے گی۔ نمبر 9، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو قرآن خوانی کی مشغولیت کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو سب مانگنے والوں سے بہت زیادہ عطا کرتا ہوں۔ نمبر 10، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 11، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو اپنے بازوؤں کو سجدے میں زمین پر یوں نہ بچھاؤ جس طرح درندے بچھاتے ہیں، تم اپنی ہتھیلیوں پر ٹیک لگاؤ یعنی وزن ڈالو، اور اپنے بازوؤں کو اپنے پہلو سے دور رکھو۔ جب تم ایسا کرو گے تو تمہارا ہر عضو سجدہ کرے گا۔ نمبر 12، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر شکر کرنے والوں کا اجر صبر کے ساتھ روزہ رکھنے والوں کی طرح ہے۔ نمبر 13، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، جو بندے نے شکر ادا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ نمبر 14، نماز میں دل لگانے کا طریقہ۔ جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو، فائدہ مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے۔ رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو، فائدہ ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت میں دیکھو، فائدہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی، اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جولی میں ہونی چاہیے، فائدہ ہمیں خالی جولی دنیا سے جانا ہے۔ نمبر 16، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے اور نیکی عمر میں اضافہ کر دیتی ہے۔ نمبر 16، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل نفس اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 17، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائیں۔ نمبر 18 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں لیکن جو وہ کر رہا ہے اس سے خوش ہو کر۔ نمبر 19 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مال کو ناحق چھیننے کی کوشش کی گئی تو مال کا مالک اس سے لڑا، اگر وہ مالک قتل ہو جائے تو شہید ہے۔ حدیث نمبر 20 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات تحقیق کیے بغیر بیان کر دے۔